أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ الفیل ہے، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس میں اس وجہ سے اسے اصحاب الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اصحاب الفیل کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ یمن کے بادشاہ، یمن کا حاکم ابرہہ، جو مذہباً عیسائی تھا، اس نے دیکھا کہ یمن کے عرب لوگ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، اور اس نے سوچا اپنی لوگوں کے روک تھام کے لیے یمن کے اندر ہی ایک کنیسہ بنایا جائے۔ پھر اس نے ایک کنیسہ عالیشان بنایا اور سونے اور چاندی سے اسے مرصع کیا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر اعلان ہوا کہ اب کعبۃ اللہ کے حج کے لیے یمن سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جب یہ خبر عام ہو گئی، لوگوں میں پھیل گئی، تو اسی دوران کسی نے جا کے اس کنیسہ کے اندر پیشاب کر دیا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ رات کے ٹائم کسی مسافروں نے پڑاؤ ڈالا، کھانا بنانے کے لیے انہیں آگ جلانے کی ضرورت پڑی، اور جب انہوں نے آگ جلائی تو آگ ہوا کی وجہ سے اس کنیسہ تک پہنچ گئی، اور کنیسہ کا کچھ حصہ اس آگ سے متاثر ہو گیا۔ جب ابرہہ کو اس کے بارے میں اطلاع ہوئی، اس نے ٹھان لی اب میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں۔ اب اس نے قافلہ تیار کیا، اور اب یہ پورے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک، عرب کے سرداروں تک پہنچ گئی، تو لوگ نکلے اور ان سے انہوں نے مقابلہ کیا، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی۔ لوگوں نے شکست کھائی، اور عرب کے لوگوں نے شکست کھائی۔ جب یہ سلسلہ آگے آتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست دنیا کے سامنے واضح ہو، اب جب یہ کعبۃ اللہ کے قریبی علاقے میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اور ساتھ میں قریشیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم صرف کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آئے ہیں، آپ لوگوں سے ہماری کوئی جنگ لڑائی نہیں ہے۔ اگر اس دوران آپ لوگوں نے کعبۃ اللہ اور ہمارے درمیان میں مداخلت کی، پھر آپ لوگوں سے بھی ہماری جنگ ہے۔ قبیلہ عرب کے چند سردار اور حضرت عبد المطلب یہ نکلے، اور جا کے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اور اپنے 200 اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب ابرہہ کو اطلاع ہوئی کہ عبد المطلب تو اپنے اونٹ واپس کرانے آئے ہیں، انہیں حیرت بھی ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم تو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے اس بارے میں ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ ہمارے تھے، اس وجہ سے ہم نے آپ سے اونٹ واپس کرنے کا مطالبہ کیا، باقی کعبۃ اللہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور حضرت عبد المطلب اور وہ سردار واپس آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اسی حال کے اندر پرندوں کے جھنڈ، جو پرندے کبوتر سے چھوٹے ہیں، اپنے چونچوں میں اور اپنے پیروں کے اندر پتھر لے کر، کنکریاں لے کر آ رہے ہیں، اور اس قافلے کے اوپر بارش کی طرح برسا رہے ہیں، اور ان کے اندر پتھروں کے اندر، کنکروں کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ جس ہاتھی کو، جس شخص کو یہ لگتی تھی وہ ڈھیر ہو جاتا تھا، اور کچھ وہاں پہ مر گئے، کچھ جو ہے یہاں سے بھاگ گئے، راستے میں مر گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہہ اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور کعبۃ اللہ کو بچا لیا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سوالی انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے سوال کر رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، مطلب اتنے بڑے واقعے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو بھی ذکر کر رہے ہیں، ساتھ میں تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، ان کی تدبیر کو غیر مؤثر نہیں بنایا؟ انہوں نے تدبیر کیا کی اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ مفسرین لکھتے ہیں ابابیل کے وہ پرندہ جسے ہم عام طور پہ اردو میں ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ پرندہ نہیں ہے، یہ خاص پرندہ تھا، کبوتر سے چھوٹا، اللہ تعالیٰ نے ایک جھنڈ بڑا بھیجا۔ اب کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں مٹی کا وہ کنکر جس کو آگ میں پکایا جائے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، انہوں نے کنکر کے پتھروں کو پھینکا، پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پرندوں کے جھنڈ نے کنکریوں کے پتھر یوں قافلے پر، لشکر پر جب برسائے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اللہ تعالیٰ ان لشکر کی حالت کو بتا رہے ہیں، پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرف کر دیا، بھوسے کی طرح کر دیا۔ جیسے ایک جانور ہے، اسے گھاس دی جاتی ہے، وہ کھا کے اس کے بعد جو بچتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو رون دیتا ہے، اسی ہی وہ قافلہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، پھر پرندوں کے ذریعے سے، کنکریوں کو پھینکنے کے ذریعے سے ان کو گویا کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی عظمت کو ذکر کیا ہے، اور اصحاب الفیل کا ایک واقعہ ہے جس کے لیے انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان باز آ جائے، اللہ کی ذات پکڑنے پہ آئے تو بس اللہ کو دیر نہیں ہے۔ انسان کو یہاں سبق حاصل کرنا چاہیے، تکبر اور غرور، ٹھاٹھ، یہ چیزیں انسان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔